السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچئے، بس ایک لمحہ، اچانک سانس رک گئی ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور حساب شروع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے۔ وہ پہلا سوال جس کا جواب ہمارے پاس نہیں، پھر کیا ہوگا؟ چلیے اس حقیقت کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں جنت والے دوزخ والوں سے ایک بہت ہی ٹیریفائنگ سوال پوچھیں گے، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈال دیا؟ سقر، آگ کی سب سے خوفناک جگہ۔ اور ان کا پہلا جواب پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بس یہ الفاظ سن کر تو دل کانپ جانا چاہیے۔ ایک ایسی آگ جہاں کوئی پچھتاوا، کوئی رونا دھونا کام نہیں آئے گا۔ جب ہم دین سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں غی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دوزخ کی ایک ایسی گہری وادی ہے جو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے اپنی نمازیں چھوڑ دیں اور بس اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ ہم سب آج کل بہت بزی ہیں نا، پڑھائی، کریئر، اسکرولنگ۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ملتا، لیکن کیا ہماری یہ چھوٹی سی مصروفیت اس قابل ہے کہ ہم خود کو اتنے بھیانک انجام کے حوالے کر دیں؟ کیونکہ دیکھیں، موت کبھی ڈور بیل بجا کر نہیں آتی، اچانک کسی بھی دن سانس ٹوٹ جائے گی، اور پھر قبر کی وہ اندھیری اور سخت مٹی، اس اکیلے پن میں صرف ایک ہی افسوس ہوگا، ایک آخری دل چیر دینے والا پچھتاوا کہ کاش میں نے اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکایا ہوتا، کاش میں نے وہ کنیکشن نہ توڑا ہوتا، لیکن تب تک ٹائم اوور ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اس ڈسکشن میں ایک بہت خوبصورت امید شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رب صرف سزا دینے والا نہیں ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اگر کسی سے آج تک نمازیں چھوٹتی رہی ہیں تو مایوس بالکل نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت ہمارے سارے گناہوں سے بہت بہت بڑی ہے۔ اس ایکسپلینر میں ذکر کیے گئے اس واقعے کو ذرا ڈیپلی سنیں۔ امیجن کریں، ایک شخص کسی بنجر سنسان صحرا میں بالکل اکیلا پھنس گیا ہے۔ اس کی اونٹنی جس پر اس کا سارا کھانا پانی ہے اچانک کھو جائے۔ وہ بالکل نا امید ہو کر موت کا انتظار کرنے لگے، اور پھر اچانک وہ اونٹنی اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہو۔ وہ انسان خوشی سے پاگل ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ کی قسم، جب ایک بھٹکا ہوا بندہ، ایک بے نمازی واپس اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہمارا مالک ہمارے واپس آنے کا کتنا انتظار کرتا ہے۔ وہ دن اور رات اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، رات کے گناہگار کے لیے دن میں اور دن کے گناہگار کے لیے رات میں، کہ شاید میرا بندہ لوٹ آئے۔ معافی کا دروازہ اس وقت تک کبھی بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے یا موت کی آخری ہچکی نہ شروع ہو جائے۔ وہ آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، تو کیا اب بھی ہم اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے؟ سب سے کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے۔ امام الغزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں نماز کی اندرونی حالتوں کا بہت ڈیپلی ذکر کیا ہے۔ نماز کوئی ایسی ٹیکس پینلٹی نہیں ہے جو زبردستی ادا کرنی ہو۔ یہ تو ایک بے چین اور تھکے ہوئے دل کے لیے سکون کی جگہ ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں انسان اس دنیا کے شور شرابے سے کٹ آف ہو کر ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ صرف زبان اور جسم ہلا لینا، ایک روبوٹک طریقے سے اٹھنا اور بیٹھنا، یہ اصل نماز نہیں ہے۔ اگر دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے تو اس کھوکھلی نماز سے صرف جسم کی تھکان ملتی ہے، روحانی غذا نہیں۔ اصل نماز تو وہ ہے جس میں دل پریکٹیکلی وہاں موجود ہو۔ اور اس فوکس سٹیٹ کو ہم احسان اور خشوع کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس طرح نماز پڑھنا جیسے ہم لٹرلی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ لیول اچیو نہ ہو سکے تو کم از کم یہ پکا یقین ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سوچئے، جب کوئی اس دھیان کے ساتھ اس یونیورس کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو دل کا سارا ڈپریشن، ساری بے چینی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی بزی لائف میں جس انر پیس کی ہمیں اتنی ڈیسپریٹلی تلاش ہے، وہ ایکچولی اسی خشوع والی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ کانسیپٹ ایک بہت ہی پیاری سی مثال سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک بالکل صاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی بھی میل باقی رہے گا؟ بالکل نہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح 5 وقت کی نماز ایک انسان کے دن بھر کے گناہوں اور نیگیٹو انرجی کو بالکل دھو ڈالتی ہے۔ یہ ہمیں کانسٹنٹلی اسپرچولی ریفریش کرتی رہتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی پریکٹیکل شروعات کیسے کی جائے، وہ بھی بنا اوورویلمڈ ہوئے۔ اگر نماز بالکل ہی چھوٹ چکی ہے تو بس ایک سے سٹارٹ کریں۔ سٹیپ 1، کوئی ایک نماز پکڑ لیں اور اسے مت چھوڑیں۔ سٹیپ 2، کوشش کریں کہ فجر کبھی مس نہ ہو، کیونکہ اس وقت کی خاموشی میں ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ سٹیپ 3، چھوٹے لیکن سچے اور سنسیئر سٹیپس لیں۔
اللہ ताला हमारी इंटेंशन और हमारी कोशिश देख रहा है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि जब हम रुकू में जाते हैं या सजदा करते हैं ना, तो वहां सिर्फ हमारा जिस्म नहीं झुकता, ये एक अल्टीमेट खूबसूरत सरेंडर है। हम अपना सारा गुरूर, अपनी ईगो, अपना मैं, सब कुछ पीछे छोड़कर अपने खालिक के सामने झुक जाते हैं। और सच तो ये है, जो अपने रब के आगे झुकता है ना, उसे फिर इस दुनिया में किसी और के आगे झुकने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रखें, वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। कुरान हमें बहुत क्लियरली याद दिलाता है, बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो वो जरूर तुम्हारा सामना करेगी। हम सब इस दुनिया की टेम्पररी जिंदगी में बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं, लेकिन गैब के जानने वाले से हमारी मुलाकात तय है। मौत का फरिश्ता हमारी तरफ अपना सफर शुरू कर चुका है और तैयारी के लिए वक्त बहुत बहुत ही कम है। तो आइए आज, अभी, इस वक्त खुद से ये आखिरी सवाल पूछें, अगर आज नहीं तो कब? अगर अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। जैसे ही ये पैगाम खत्म हो, बिना एक सेकंड ज़ाया किए उठना चाहिए, वुज़ू करें और अपने रब के सामने खड़े हो जाएं। वो इंतज़ार कर रहा है, बस एक पहले कदम का। अस्सलाम।